بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد ہم لوگ واپس لوٹے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے نیت کی تفصیلات پر۔ ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ نیت کے دو استعمال ہیں۔ ایک نیت تو ہوتی ہے عبادت کی حیثیت متعین کرنے کہ یہ عبادت کون سی ہے، اور دوسری ہوتی ہے عبادت کا مقصود متعین کرنے کے لیے کہ عبادت سے آدمی چاہتا کیا ہے۔ عبادت کی حیثیت متعین کرنے کا جو پہلو تھا، اس پر بہت ہی مختصر الفاظ میں ہم نے اب تک آپ کے سامنے گفتگو کی، لیکن نیت کا جو دوسرا پہلو ہے کہ اس عبادت کا مقصود کیا ہے، اس اعتبار سے نیت کے کچھ مسائل ہیں جن کا جاننا ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اچھے کام بھی اگر نیت کے ساتھ کیے جائیں گے اللہ کے پاس ثواب کے مستحق بنائیں گے ہمیں، اور بغیر نیت کے ایسے ہی کر لیں تو وہ ثواب کے مستحق نہیں بنیں گے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں جو آج کی مجلس کی شروعات میں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو سرگوشیاں کرتے ہیں ان میں سے بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں کہ سوائے اس آدمی کی سرگوشی کے جو آدمی من امر بصدقہ، صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے، او معروف یا کسی نیکی کے کرنے کا حکم دیتا ہے، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دیتا ہے، تو اس میں خیر ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اس پر اجر کا وعدہ نہیں کیا، کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ جو اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی چاہتا ہے، خوشنودی چاہتا ہے، تو ہم اسے بہت بڑا اجر دینے والے ہیں۔ اہل علم نے، حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو نقل کر کے اس مسئلے کو سمجھایا کہ خیر کے بہت سارے کام خیر ہو سکتے ہیں، لیکن ثواب دلانے والے اس وقت بنتے ہیں جب آدمی ان سے ثواب حاصل کرنے کی نیت کرے، وہ اس کو نیکی کی نیت سے انجام دے، ورنہ نیکی کی نیت نہ ہو تو بہت سے کام ویسے ہی کام ہوتے ہیں، جیسے بہت سے خدمت خلق کے کام ہیں، آدمی بس ویسے ہی خیر کے کام کے طور پہ انجام دیتا ہے، خدمت خلق کے باب سے انجام دیتا ہے، اسے جو ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ثواب اس پر نہیں ملے گا۔ ہاں، اس سے اگر آدمی ثواب کمانا چاہتا ہے تب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اسے اجر ملے گا۔ یہ اس موضوع کا سب سے پہلا نقطہ ہے۔ اب جس کام کو ثواب کی نیت سے انجام دینا ہے، اس کام کو انجام دینے کے سلسلے میں بندے کی کئی حالتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ جو کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے، وہ کام صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے یا جو ہے ریاکاری کے لیے کرے، دکھاوے کے لیے کرے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے بجائے غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ 100% ریاکاری، اس میں اللہ تعالیٰ اس کا مقصود ہے ہی نہیں، خالص ریاکاری اس کا مقصد ہے۔ ایک دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے کرنا چاہتا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ ریاکاری چاہتا ہے، وہ عبادت بھی چاہتا ہے، دنیا میں نام بھی چاہتا ہے، وہ نیکی کا بدلہ بھی چاہتا ہے، ساتھ میں چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کا تذکرہ ہو، خوب اس کے تذکرے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ اب یہ جو دوسرا درجہ ہے کہ عمل اللہ کے لیے کرے اور ساتھ میں ریاکاری بھی، اس کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک حالت یہ کہ اللہ کے لیے عمل کر رہا ہے لیکن ابتدا ہی سے ریاکاری داخل ہے، ابتدا ہی سے ریاکاری بھی ساتھ میں ہے۔ یا دوسری صورت یہ کہ اللہ کے لیے عمل شروع کیا خالصتاً، درمیان میں ریاکاری داخل ہو گئی۔ جو عمل خالصتاً اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، وہ عمل اگر کوئی آدمی غیر اللہ کے لیے کرے، وہ عمل نہ صرف یہ کہ برباد ہو جائے گا، بلکہ الٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس انسان کو گنہگار کرے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس گنہگار کرے گا۔ جیسے منافقین کی نماز کا مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا یراؤون الناس ولا يذکرون اللہ الا قلیلا۔ کہ یہ لوگ ریاکاری سے کام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ منافقین کی یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی، یہ خالصتاً دکھاوا تھا۔ ایسا عمل برباد کر دیا جاتا ہے، الٹا آدمی کو گنہگار کر دیتا ہے۔
جو کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، وہ کام اگر بندہ غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے پاس گرفت ہے۔ اور ریاکاری خاص طور پہ ایسے اعمال میں جو صرف اللہ کے لیے انجام دیے جاتے ہیں، جیسے نماز، یہ اگر صرف غیر اللہ کے لیے پڑھتا ہے تب تو یہ کھلا شرک ہے۔ اور اگر کام ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اور غیر اللہ دونوں کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن وہ آدمی صرف غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے، جیسے زکوٰۃ دینا، صدقات دینا، پیسہ خرچ کرنا، تو یہ عمل بھی کلی طور پہ، پورے طور پہ برباد کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہوا پہلا عمل کہ جو عمل اللہ کے لیے کرنا ہے وہ خالصتاً ریاکاری کے ساتھ کرے تو سب ضائع ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عمل شروع کرتا ہے لیکن ساتھ میں ریاکاری آ جاتی ہے۔ یہ دو صورتیں، یا تو ابتدا سے آتی ہے ریاکاری یا بعد میں جا کر شامل ہوتی ہے ریاکاری۔ جہاں تک ابتدا ہی سے ریاکاری کے شامل ہونے کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے صحیح مسلم کی روایت میں یہ بات واضح الفاظ میں بیان فرما دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں پارٹنروں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ جو آدمی کوئی ایسا عمل کرے جس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیتا ہے تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کو ضرورت نہیں ایسے کسی عمل کی، وہ بے نیاز۔ اگر عبادت کر رہے ہو صرف اس کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ملے، ساتھ میں جو ہے ریاکاری کا جذبہ بھی ہو، ایسی صورت میں وہ عمل صرف ریاکاری کا ہوگا۔ گرچہ نیت آدمی کی اللہ کی خوشنودی کی بھی ہے لیکن اس نیت کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان فرمائی۔ ہاں اگر بندہ نیک نیتی کے ساتھ عمل شروع کرتا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، لیکن بیچ میں نیت داخل ہو جاتی ہے، بیچ میں ریاکاری داخل ہو جاتی ہے، تب پھر اہل علم نے لکھا کہ عمل کے دو درجے ہوتے ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن اعمال کا ابتدا اور انتہا دونوں ایک ہی حکم میں ہوتے ہیں، یعنی خلل کہیں بھی پیدا ہو پورا کا پورا عمل ضائع ہو سکتا ہے۔ جیسے نماز ہے، اگر آدمی نماز کے کسی ایک حصے میں بھی غلطی جان بوجھ کر کرے گا پوری نماز باطل ہوتی ہے۔ لیکن وہی صدقات و خیرات ہے، طلب علم ہے وغیرہ، اس میں آدمی کا ہر روپیہ جو ہے الگ الگ شمار ہوتا ہے۔ شروع میں آدمی نماز اخلاص کے ساتھ شروع کیا تھا لیکن درمیان میں نیت خراب ہوئی، پھر اس نے اپنی نیت کی اصلاح کر لی، تو کیا اس کو اس کا بدلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اہل علم نے لکھا چونکہ اصل اخلاص ہے، وقتی طور پہ ریاکاری شامل ہو گئی تھی تو ریاکاری کا حصہ نکال دیا جائے گا، اتنا اجر کم کر دیا جائے گا، لیکن اصل چونکہ اخلاص پر تھی اس کا اجر انسان کو ملے گا۔ اور اگر عبادت ایسی ہے جس کے حصے ہو سکتے ہیں، اس کا اول اس کے آخر سے جڑا نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا تھا، پیسہ دینا شروع کیا، مخلص تھا، دیتے دیتے کہیں اس کے بعد درمیان میں نفس بڑا ہونے لگا اور ریاکاری داخل ہو گئی، تو کہا ایسی صورت میں آدمی کو حکم یہ ہے کہ آدمی پھر سے نئی نیت کر لے، جیسے ہی احساس ہو اس نیت کو ختم کر کے نئی نیت کر لے۔ تو اس طرح جو عمل خالصتاً اللہ کے لیے شروع کیا گیا، ریاکاری بعد میں داخل ہوئی، تو یہ مسئلہ مختلف فی ہے، علماء کے درمیان اختلاف ضرور ہے، لیکن راجح مسئلہ یہی ہے کہ انشاءاللہ اس کی جو اصل تھی اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی فرمائیں گے اور اجر عطا کریں گے، باقی جو خرابی تھی اس خرابی کو اللہ تعالیٰ نکال باہر کریں گے۔ اور دلیل اس کی وہی دی، کہا کہ جس حصے میں شرک واقع ہوا اس حصے کو اللہ تعالیٰ ترکتہ والشرک، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو عمل چونکہ خالص تھا اور عمل کے ایک حصے میں شرک واقع ہوا تھا تو اس شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ دیں گے، ورنہ جو اخلاص پر مبنی تھا وہ حصہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اہل علم نے یہی مسئلہ راجح قرار دیا۔ ناظرین کرام، نیت کی جزئیات میں سے آخری مسئلہ یہ آتا ہے کہ آدمی کوئی نیکی خالص اللہ کے لیے کرتا ہے تو یہ تو نیکی ہی ہے، لیکن آدمی ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، ریاکاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن ساتھ میں دنیا کا کوئی اور فائدہ بھی چاہتا ہے جو اسے ملنے والا ہے، ساتھ میں ملنے والا ہے، وہ بھی مقصد داخل کر لیتا ہے۔ جیسے جہاد میں جا رہا ہے
جہاد میں جا رہا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، لیکن جہاد میں مال غنیمت ملتا ہے وہ بھی داخل کر لیتا ہے، یا حج پہ جا رہا ہے، حج عبادت کا سفر ہے لیکن سوچتا ہے ساتھ میں تھوڑی سی تفریح ہو جائے گی، کیا اس کا اثر ہماری نیتوں پر ہوگا، ہمارے اعمال ضائع ہوں گے؟ اس سلسلے میں اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ انشاءاللہ اس کی وجہ سے عمل برباد نہیں ہوگا، لیکن جتنا حصہ نیت کا دوسری چیز سے جڑ جائے گا، یعنی حج کے سفر میں سیاحت کا جتنا جذبہ ہوگا یا جہاد کے معاملے میں جتنی نیت مال غنیمت کی ہوگی اتنا اجر اس کا کم ہو جائے گا، بقیہ حصہ اسے مل کر رہے گا۔ اور آخری جو معاملہ ہے وہ ہے آدمی عمل کر لیتا ہے، آدمی نیک نیتی کے ساتھ عمل کر لیتا ہے، اس کے بعد جا کر اس کی تعریف کی جاتی ہے، تو اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم لوگ یہیں رک جاتے ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے ہم لوگ اپنے اگلے ایپیسوڈ کی شروعات میں اس کو سنتے ہیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔